نظام اور پاکستان، الیکشن نہیں نظام بدلو، الیکشن سے پاکستان کبھی چینج نہیں ہوگا اور ہمیں پہلے نظام بدلنا پڑے گا. اس طرح کی باتیں آپ آج کل بہت زیادہ میڈیا پہ سن رہے ہیں اور ہر بندہ تقریباً اس طرح کی باتیں کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ الیکشن سے کہ پاکستان نظام نہیں بدلے گا، پاکستان کو اگر بدلنا تو پورے نظام کو تبدیل کرنا پڑے گا. تو اس بارے میں آج میں بات کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے اپنا تھوڑا مختصر صاحب کہتے ہیں تعارف کروا دوں کہ میرا جو تعلق ہے، میرا جو تجربہ ہے وہ فائنانس کے اندر ہے، اکانومی کے اندر ہے اور لاء کے اندر، یعنی قانون کے اندر میرا وسیع تجربہ ہے. بینکنگ کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، اور میں نے ٹریولنگ بھی کافی زیادہ کیا لرن کرنے کے لحاظ سے، یعنی سیکھنے کے لحاظ سے. ایک تو آپ جاتے ہیں کہ ویسے آپ دیکھنے ٹوکنے جاتے ہیں، لیکن میرا شروع سے ایک آئیڈیا رہا ہے، ایک جستجو رہی کہ جا کر لرن کروں، ویسٹ میں بھی جا کے، مغربی ممالک کے اندر بھی جا کے، مسلم ممالک کے اندر بھی جا کے، ہر جگہ جا کے کہ یہ وہ کوئی بھی ملک ناکام کیوں ہے اور وہ کوئی دوسرا ملک کامیاب کیوں ہے. تو آپ کے سامنے تھوڑا مختصر بتانا تھا کہ آپ کے سامنے ویسا نہیں بیٹھ گیا. تو سب سے پہلے آپ کی بات کریں نظام کے بارے میں کہ نظام ہوتا کیا ہے. اب ہر بندہ اس بارے باتوں کر رہا ہے کہ نظام کا بدلنا چاہیے، اس سے پاکستان چینج ہوگا. لیکن صاحب یہ پہلے اب جاننا پڑے گا نظام ہے کیا چیز ہے. نظام جو ہے وہ ایسی چیز تو نہیں ہے کہ ایک سوئچ جو ہے وہ آف ہوا ہے اور کوئی بھی جا کے اس سوئچ کو جو کہتے ہیں آن نہیں کر رہا. سوئچ آن ہو آپ کریں گے جا کے اور جو لائٹ کا بلب ہے وہ فیوز ہو گیا، وہ لائٹ کا جو بلب ہے وہ چینج کر دیں گے، نظام بدل جائے گا. جس طرح ہمارے گھروں کے اندر ٹیوب لائٹ وغیرہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں فیوز ہو جاتی ہے، بلب فیوز ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو جگہ چینج کر دیتے ہیں نا. تو نظام ایسی طرح چیز تو نہیں نا ہے. یا نظام ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ موبائل فون ہے، آپ کا موبائل فون خراب ہو گیا تو آپ نے کہا اس پورے موبائل کے بدل کے نیا موبائل لے آؤ، ایسا بھی نہیں ہے. یا موبائل کے اندر جو اس کے اندر جو سسٹم ہے اس کو ریسیٹ کر دو اور نیا سسٹم اس کا جو نیا اپ ڈیٹ سسٹم اس کے اندر ڈال دو. نظام اس طرح بھی نہیں ہے. یہ بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جس نظام کے بارے میں بات کر رہی ہیں، وہ جو لوگ بھی بات کر رہے ہیں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن بتانے کی کوشش کروں گا میں کہ نظام کیسی چیز تو نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ سب کو چینج کر دیں گے، اب 2 منٹ کا کام ہے ایسے چینج ہو جائے گا. تو ایسی بات نہیں ہے. تو آپ کو سمپل اور آسان طریقے سے سمجھانے کے لیے آپ کو میں ڈفرنٹ دنیا کی جگہ پہ لے کے جاؤں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہاں پہ کیسا کیا چکر ہے. تو آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا پاکستان میں کن 2-3 چیزوں کا، 3 چیزیں ایسی ہیں پاکستان کے اندر جن کو آپ اگر ان کے اندر تھوڑی سی ادھر تھوڑی چینج کریں تو پاکستان کا سارا نظام اپنے آپ ہی چینج ہو جائے گا. وہ آپ کو اینڈ پہ جا کے بتاؤں گا. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ 2-3 نظام کے بارے میں. آپ اس وقت دنیا میں نظر ڈالیں تو 2-3 قسم کے نظام چل رہے ہیں. ویسے کمیونزم پہلے آیا تھا، پھر کیپٹلسٹ جو آیا تھا، کیپٹلسٹ جو آپ کہتے ہیں امریکن سسٹم، جو کمیونزم آپ کہتے ہیں رشیا کے لحاظ سے، اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے. تو میں یہ ہسٹری کی ویڈیو نہیں ہے میں بتانے کے لیے. سب سے پہلے آپ بات کرتے ہیں کہ یورپ کے ممالک جن کے بارے میں ہم پاکستان میں ہم ہر وقت دن رات اب ہر وقت مثالیں دی جا رہی ہوتی ہیں. جتنے بھی صحافی ہمارے حضرات ہیں، عام لوگ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، علماء کرام جو بھی چیک کر لیں نا آپ، ہر وقت ویسٹ میں کیا ہے، جتنا یورپ ہے، انگلینڈ ہے، امریکہ ہے، کینیڈا وغیرہ ہے، آسٹریلیا وغیرہ، ان ملکوں کی ایگزامپل دے رہے ہوتے ہیں کہ کیا بات ہے وہاں پہ. یہاں انسانی حقوق بھی ہیں، ہر چیز چل رہی ہے. اب افسوس کی بات ہے، میرا کافی لوگوں سے ملنے کا واسطہ پڑا ہے، میں جانا ان کو. اکثر تو کئی لوگوں کا بالکل یہاں کبھی آئے ہی نہیں ہیں، سب کچھ اوپر دیکھا، ان کو سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ آئے ہیں لیکن انہیں سسٹم کے درمیان سے گزرے نہیں ہیں. اس پہ کئی طرح کے لوگ ہیں. ایک تو ہے الیٹ کلاس ہمارے سیاستدان جو ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ ان ملکوں میں بھی آ کے مطلب جب رہتے ہیں تو ان کا عام سسٹم سے اتنا واسطہ نہیں پڑتا، کیونکہ یہ سسٹم اس میں ہے اگر آپ دنیا میں کہیں بھی آپ کا پیسہ بہت زیادہ ہے تو آپ کو سسٹم کیسا بھی کیوں نہ ہو آپ کے لیے ٹھیک ہی ہوتا ہے. تو وہ ان کا اتنا تجربہ سسٹم سے نہیں ہوتا. پھر دوسرے ہمارے کئی حضرات ایسے بھی ہیں جن میں صحافی بھی شامل ہیں، باقی حضرات بھی شامل ہیں. وہ بھی جب یہاں پہ آتے ہیں تو وہ سسٹم کو صحیح طرح سمجھ نہیں پاتے، یا وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، اپنا کام کیا، یہاں سے چلے گئے. یعنی اوور آل میں کہنے کی کوشش کروں گا ان کا اتنا خاص تجربہ سسٹم کے ساتھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ کے بارے میں پیش کرتا ہوں کہ یہاں کا سسٹم مختصراً بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں کا سسٹم کیسا ہے. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو یہاں پہ جو اکثر کہتے ہیں یہ بڑا زبردست سسٹم ہے، یہ ہے تو وہ ہے، کوئی اتنا خاص سسٹم میں نہیں ہے. انہوں نے ایک زبردست سسٹم بنایا تھا یہاں کے اندر ڈیموکریسی کا، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ ڈیموکریسی کا سسٹم جو ہے وہ ایک دن میں یہاں نہیں پہنچے، اس میں کئی 100 سال لگے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں، آپ جتنی بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، ان کی ساری جو تعمیرات ہوئی ہیں وہ اس وقت ہوئی ہیں جہاں ایک بندے کے کہنے پہ سارے کام ہوتے تھے. مطلب ایک بندے نے کوئی بادشاہ جو کنگ نے جو کہہ دیا اس کو سارا کچھ سسٹم ہو گیا. آج بھی آپ انگلینڈ کی مثال اکثر دی جاتی ہے، یہاں پہ بادشاہ ہوتا ہے. اور آپ کی اطلاع عرض ہے یہاں کی پارلیمنٹ جب بھی کوئی قانون کے بل پاس کرتی ہے وہ تب تک قانون نہیں بنتا جب تک یہاں کی کوئین جو مر گئی ہے لیکن اب کنگ ہے اس کو سائن نہیں کر دیتا. وہ کہا یہ جاتا کہ اس نے کبھی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا، لیکن اس کے بعد وہ اختیار تو ہے ہی ہے نا. اس سے باقی جو ممالک یورپ کے اندر بھی ہیں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں ڈیموکریسی وغیرہ تو ہے، لیکن کیا عوام وہاں کے خوش ہیں؟ دیکھیں
خوشی جو ہوتی ہے آپ ہاں اس سے آپ پاکستان سے کنپیریزن نہیں کر سکتے. سب سے پہلے آپ کو ذہن میں یہ ڈالنے ہیں کہ پاکستان کا کنپیریزن ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. اکثر لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا, میں یہ سادہ کو بیان کر دوں, اور پاکستان کا کنپیریزن ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو وہی بات ہوگی, ایک پرائمری والے بچے کی ایگزامپل جو ہے, مثال جو آپ ایک ایم اے یا پی ایچ ڈی کے بندے سے کریں گے تو کبھی موازنہ بنتا ہی نہیں ہے, نہ اکانومی کے لحاظ سے, نہ ایجوکیشن کے لحاظ سے, نہ سسٹم کے لحاظ سے, یعنی کوئی کسی چیز سے, ڈیموکریسی کے لحاظ سے, کئی چیز سے کہ آپس میں ان کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. مذہبی لحاظ سے بھی, کلچر کے لحاظ سے بھی, رنگ و نسل کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں ان کا کمپیریزن بنتا. اور سب سے بڑی ہماری غلطی یہی ہوتی ہے. پاکستان کا کمپیریزن بنتا ہے, آپ نے دیکھا جائے افریقہ کے ملکوں سے بنتا ہے, ان سے کرنا چاہیے, تھوڑے آپ خوش بھی رہیں گے. تو بعض اس طرف آتے ہیں یہاں کا سسٹم کو دیکھا جائے تو یہاں کا سسٹم بھی اس وقت آپ کہتے ہیں اپنی ایک توڑ پھوڑ کا شکار ہے. مثال کے طور پر انگلینڈ کا جو NHS ہے, یہ آج سے 50 آپ کہتے ہیں 60-70 ایئرس پہلے بنا تھا. وہ اسی لیے بنا تھا, یہ پہلا سسٹم تھا دنیا کا میڈیکل کا جس میں سب کے لیے جو میڈیکل نے کہا تھا یہ ان کا بنیادی انسانی کا حق ہے کہ آپ کا میڈیکل فری ملنا چاہیے. اور انہیں بڑی کوشش سے بنا دیا. لیکن کوئی بھی سسٹم جو ہوتا ہے جب تک آپ اس کے صحیح طرح انویسٹمنٹ نہیں کرتے, اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے, اس وقت کے ساتھ ساتھ اگر آپ نہیں دیکھ بھال کرتے, آپ اگر گاڑی بھی لے لیں, کوئی جانور بھی لے لیں, وہ قدر نہیں کریں گے تو پھر اپنا وہ خراب ہوگا سسٹم. اب یہاں کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس وقت مکمل طور پر توڑ پھوڑ کا شکار ہے. اس میں کئی وجوہات ایسی ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا, آپ خود بھی جا کے سب کچھ ویسے آن لائن موجود ہے, میں مختصراً آپ کو بتا رہا ہوں. آپ جب چیک کریں کہ وہاں پہ میڈیکل کے اندر لوگوں کی لمبی لائنیں لگیں گی, باری بھی نہیں آتی. یہاں بھی سسٹم ایسا موجود ہے, اگر آپ کے پیسے ہیں تو آپ کی اگلے دن ہی باری آ جاتی ہے, پیسے نہیں ہیں تو آپ کے مہینے آپ کی اپائنٹمنٹ نہیں ملتی. اگر ویسے کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ چلے جائیں تو گھنٹے آپ کی باری نہیں آتی. یعنی سسٹم یہاں بھی اس طرح کا ہو چکا ہوا ہے. یہاں کی مڈل کلاس جو ہے بالکل پس کے رہ گئی ہے, ٹیکس پہ ٹیکس مطلب لگائے جا رہے ہیں. ویلیو آف منی جو ہے وہ ویلیو آف منی ہوتی ہے کہ جو آپ ٹیکس دے بھی رہے ہیں تو آپ کو اس کے مقابلے میں اس کی ویلیو ملنی چاہیے, اس کی سروس ملنی چاہیے. وہ بھی کلیپس ہیں, آپ امریکہ کے اندر چیک کر سکتے ہیں, باقی ملکوں میں چیک کر سکتے ہیں. لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے ساتھ بار بار کمپیئر کریں گے تو پھر تو آپ کے لیے جنت ہے, پھر آپ کو جنت ہے. لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے ان لوگوں کے لحاظ سے. تو یہاں کا سسٹم جو ہے نا, اب یہاں پہ جس طرح پہلے عراق وار ہوئی تھی, ملینز لوگ یہاں پہ آئے تھے, مطلب باہر آئے تھے, ٹونی بلیئر کی حکومت تھی, لیکن پھر بھی وہ عراق وار کے اندر گئے تھے. کوئی چینج آیا تھا اس سسٹم کے اندر جو انہوں نے جو کیا دیا ویسے ہی ہوا. اس کے بعد اب یہ اسرائیل غزہ کی اب آج کل بات چل رہی ہے, اس کے اوپر کتنے لوگ یہاں احتجاج کیا ہے, پھر بھی یہ اسلحہ دے رہے ہیں اسرائیل کو. امریکہ نے بھی جا کے ویٹو کیا اس کے اندر, نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر کیا نا, اس کے اندر کوئی فرق پڑا ان کوئی چیزوں کے ساتھ, کیونکہ یہاں بھی وہی چیز یہاں پہ بنا دی گئی ہے. انہوں نے عوام کے لیے ایک کہتے ہیں, کیونکہ یہاں فرق ہاں یہ ہے کہ انہوں نے عوام کو بیسک فیسلٹی کی ہیں, عوام کو کم از کم یہ بالکل اندھا, آپ کہتے ہیں کہ اندھے ٹنل کے اندر نہیں ڈال دیا جو ہمارے ملک کے اندر. اگر آپ کو اس کو آسانی سے سمجھ سکیں, عوام یہاں پہ ہیں, ان کو بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہیں, کیونکہ اب ان کی عوام کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. آپ کو یہ جاننا پڑے گا, ہماری قوم کا مسئلہ ان کا نہیں ہے. تو میں بتانے کی کوشش کروں گا, یہ بھی نظام کوئی اتنا زبردست نظام نہیں ہے. ہاں یہاں پہ ادارے بنے ہوئے, یہاں پہ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی سڑک بند ہو جائے, یہاں پہ کوئی بچے خراب مار مڑ جائیں, یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بے انصافی ہو جائے تو وہاں وزیر اعلیٰ خود پہنچتا ہے, کبھی بھی نہیں پہنچتا. ویسا نہیں ہوتا. یہاں پہ سسٹم نہ دیا, لوکل باڈی سسٹم ہے, یہ چکر ہے. ہاں یہ اس لحاظ سے یہ سسٹم تھوڑا چل رہا ہے, صحیح ہے, لیکن وہ سسٹم کے اندر کافی کریک آگے ہوئے ہیں, اور میں آپ کو مختصر بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. وہاں جا کے نہ کوئی یہاں کو لوکل میئر جاتا ہے, نہ کوئی پرائم منسٹر وہاں پہنچتا ہے, اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے. پاکستان کی طرح نہیں ہے کہ MN ہے جو اسے گلیاں ٹھیک کرانی ہے تو یہ کرانا ہے وہ کرانا ہے, اس لیے پاکستان کے ساتھ کمپیریزن نہیں بنتا. اب میں آگے جب بتاؤں گا آپ کے پاکستان کمپیریزن کیوں نہیں بنتا, پاکستان اپنے لحاظ سے ٹھیک کیوں ہے. تو یہ ایک تو سسٹم اس طرح کا ہے. اب یہ سسٹم ہے فریجائل سسٹم ہے. فریجائل کا مطلب ہے کہ بہت ہلا کھلا سسٹم ہے, کریک ہے اس کے اندر کافی چیزیں جو ہیں جو جس بنیاد کو لے کے بنا تھا نا, وہ بنیادیں ان کی ہل چکی ہیں وہ والی. اب یہ اس وقت آپ دیکھیں گے, اب یہ نئے دور میں داخل ہو گیا, کہ نئے ورلڈ آرڈر کے اندر, جس کے اندر میں آپ کے پیش گوئی کر چکا ہوں. آگے دہائیوں کے اندر آگے آپ کہتے ہیں 10 20 30 40 50 سال کے اندر بہت ایک سسٹم, یہاں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آپ دیکھنے کو آئیں گی. بالکل یہ نظام سارا بدل جائے گا. یہاں پہ جو کچھ وہاں پہ ہوگا, ایک نیا سسٹم سامنے آ رہا ہے, کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں بھی آ چکی ہے. ایک تو یہ ہے, یہاں پہ کوئی بھی کام کروانا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے ذریعے, اس کو مہینے میں لگ جاتے ہیں, کہ ٹائم نہیں لگتا, 2-3 دن میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں. اور یہاں کا سسٹم جو ہے میڈیا کے پورے گرپ کے اندر ہے, لیکن میڈیا پاکستان میں میڈیا نہیں, اس چکر یہاں بھی میڈیا نے بھی یہاں پورا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہے, میڈیا جس کو چاہتا ہے ہیرو بناتا ہے, جس کو چاہتا ہے زیرو بناتا ہے. یہاں بھی ایسا چکر ہے, یعنی یہ چیزیں اپنے ساتھ موجود ہیں. اب ایک تو سسٹم یہ ہے. اب اس کا مطلب یہ بہت بڑا سسٹم ہے, یعنی ٹھیک سب چیزیں ساتھ چل رہی ہیں, لیکن آپ کو بتانا ضروری تھا.
اب آگے جاتے ہیں، ہمارا ایک مڈل ایسٹ کا سسٹم ہے جہاں بادشاہتیں زیادہ، یہاں بھی کچھ ملکوں کے اندر، یعنی سیریا کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں، ایجپٹ وغیرہ میں نام کے انہوں نے ڈیموکریسی کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ 20-30 سال سے پریزیڈنٹ ہی آ رہے ہیں، کہ بیٹے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں، اور وہاں بھی زیادہ بادشاہ سسٹم ہے۔ اب اس میں دیکھ لیں کہ کئی جو غریب عربی ممالک ہیں ان کے اندر دیکھ لیں کہ ڈیموکریسی ہونے کے باوجود لوگ بالکل فارغ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی لیکن وہاں عربی ممالک جیسے سعودی عرب ہے، UAE ہے، بحرین ہے، قطر ہے اور کویت ہے، اس طرح کے جو عمان ہے، اس طرح کے ملک جو ہیں، وہاں پہ انہوں نے، حالانکہ وہاں ڈیموکریسی نہیں ہے لیکن عوام کو انہیں فیسلٹی دی ہوئی ہے۔ پہلے تو جس طرح کہ وہ رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کا پا لیا کہ اگر ہم جس دور میں ہم آ چکے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر ہم نے عوام کو فیسلٹی نہ دی تو مالی مسئلے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس میں انہوں نے یہ چیز، اس راز کو پا لیا ہے۔ وہ خود تو اپنی ان کی لائف جو ہے بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری لیوش لائف ہے، لگژری لائف گزارتے ہیں، لیکن عوام کو محروم نہیں رکھ رہے۔ عوام کے لیے دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، ان کو جان چکے ہیں۔ اور عقل مند وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی سے سیکھتا ہے، غلطی پہ قائم نہیں رہتا ہوتا۔ انہوں نے سیکھ لیا پچھلی طریقے سے، باقی لوگ دنیا کو دیکھ لیا انہوں نے، اس لیے وہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک وہ نمونہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ عرب کے اندر 2 نمونے موجود ہیں، ایک ناکام ہے جہاں پہ بالکل فارغ عوام جو ہیں وہ بھاگ کے یہاں یورپ وغیرہ بھی آتے ہیں اور باقی ان ملکوں میں کام کرنے جاتے ہیں، اور ان ملکوں میں بادشاہتیں، کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے کیونکہ سسٹم چل رہا ہے، ادارے وہاں موجود ہیں، دوران کا مضبوط کر رہے ہیں۔ اب سعودی عرب جو ہے ویژن 2030 لے کے آیا ہوا ہے، اور بھی آگے ان کے بہت ویژن آئیں گے، آپ دیکھتے جائیں گے۔ محمد بن سلمان اچھے کام کر رہے ہیں، اچھے کام تعریف کرنی چاہیے۔ ڈیموکریسی دیکھیں، عوام نے پوچھنا ہوتا ہے کہ ایک عام بندہ جو ہوتا ہے اس کو کیا چیز چاہیے ہوتی ہے؟ اس کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو اچھا روزگار ملے، اس کے عزت نفس ملے، اس کے بچوں کی اس کو حفاظت ملے، یعنی اس طرح چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اس کو ڈیموکریسی سے ملے اور اس کو یا بادشاہ سے ملے۔ اگر بادشاہ میں بھی اس کو فریڈم آف اسپیچ ملا ہوا ہے، آزادی رائے ہے، تو اس کو کیا ڈیموکریسی چاہیے بھائی؟ کوئی ڈیموکریسی میں آ کے پھر جو سسٹم جو آج کا آپ دیکھ رہے ہیں توڑ پھوڑ کا شکار ہوگا، تو وہ کہتا ہے مجھے بادشاہت ہو لیکن مجھے عزت کی روٹی ملے، عزت کی روٹی کے ساتھ اس کو انصاف وغیرہ مل رہا، تو اس کے لیے یہ چیزیں بہترین ہیں۔ اس لیے یہ میں آپ کے سامنے جو نظام پر رکھ دیا، یہ والا نظام بھی آپ کو سامنے رکھ دیا کہ یہاں بادشاہت وغیرہ بھی ہے، لیکن ان عوام کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ جہاں کو چیزیں مل رہی ہیں، جیسے باقی عربی ممالک بھی چیک کر سکتے ہیں جہاں بھی مکس سسٹم ہے ڈیموکریسی کا، وہاں بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اب اس کا جو اگلا سسٹم ہے وہ چائنا کا سسٹم ہے۔ جو اب چائنا میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ چائنا کے اندر نہ تو کوئی بادشاہت ہے، نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، نہ کوئی ڈیموکریسی ہے، وہ مکس سسٹم ہے، ایک عجیب سا سسٹم وہاں پہ موجود ہے۔ وہاں پہ ایک پارٹی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں دنیا کی تاریخ میں انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہو سکا ہوا پہلے کہ 70 سے 80 کروڑ لوگوں کو غربت سے اٹھا کر مڈل کلاس میں لے آئے ہیں۔ اگر آپ دیکھ سکتے کتنی زبردست ایک ریولوشن لے کے آئے ہیں۔ اب اس میں کیا چکر ہے، کیا ہم دیکھیں ایک عام، وہاں پہ اکثر لوگ بات کریں گے کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، لیکن آپ ایک غریب بندے کے پوائنٹ آف پوچھیں، ایک غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، وہ غریب بندہ جب اس کو چاہیے ہوتی ہے، وہ غریب ہوتا ہے، اس کو مطلب بھوک لگی ہوتی ہے، تو اس کو یہ فریڈم آف اسپیچ سے اتنا نہیں ہوتا۔ مجھے پتا کئی بندے اختلاف کریں گے اس کے ساتھ، لیکن ایک غریب بندے کا پوائنٹ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کو اٹھا کے لے کے آپ چائنا کے انویسٹمنٹ دنیا کے اندر ہیں، افریقہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، انگلینڈ، امریکہ، ہر جگہ چائنا کے انویسٹمنٹ ہے۔ انہیں سائنس میں، ٹیکنالوجی کے اندر، انویشن کے اندر، ریسرچ میں، آپ AI میں اپنے آپ کو ویسٹ کے برابر لے ہیں تاکہ وہ ان کے اوپر نہ رہ سکے۔ یہ زبردست انہیں کارنامہ کر دکھایا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں باقی عوام کے اندر جو وہاں پہ ہو رہا ہے، ان کا نام جو عوام جو ہے اپنے اندر ایک فخر محسوس کرتے ہیں آپ کو چائنیز کہتے ہوئے۔ وہ ان کو اتنی مسئلہ مثال نہیں ہوتے۔ دیکھ کوئی بھی نظام پرفیکٹ نہیں ہوتا، جیسا پہلے کہہ چکا ہوتا ہے، غریب بندے کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس کو جانا پڑے گا۔ اتنی زیادہ آبادی ہوتی ہے وہاں پہ، آپ یہ ہلکا کو چڑن دے کے آپ اس سے چیزیں چینج نہیں ہو سکتی ہوتی۔ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ عام بندے کے مسئلے مثال کیا ہے۔ تو چائنا نے اس کے اندر بڑی زبردست کر کے دکھایا ہے۔ اب چائنا کے اوپر کئی ہمسایہ ممالک وہاں پہ ہیں، رشیا کے اندر آپ سسٹم چیک کر سکتے ہیں، آپ ترکی کے اندر چیک کر سکتے ہیں، وہاں پہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر کیا ہو رہا ہے۔ 20 سے 25 سال ہو گئے، ایک ہی بندہ حکومت کری جا رہا ہے، وہ جانے کا نام نہیں لے رہا، وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوتا ہوں۔ اب باقی ممالک میں چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایسا چکر ہے۔ اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف۔ اب پاکستان کے اندر کیا ہو گیا کہ پاکستان کیونکہ ہمارا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ کیونکہ انگلینڈ کی حکومت رہ چکی ہوئی ہے، اس لیے یہاں پہ ہماری بہت زیادہ چھاپ ہمارے اوپر ہے۔ اس کے بعد ہمارے عرب بھی آئے تھے، مسلم آئے تھے، ہمیں ہر قسم کی چھاپ ہے، یعنی وہ ہمارے وہ کہتے ہیں آدھا تیتا آدھا بٹیر، یہ ہو چکا ہے۔ اب انڈیا کے اندر آپ دیکھیں کہ انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ورلڈ بگیسٹ ڈیموکریسی ہے، سب سے بڑی جمہوریت ہے انڈیا کے اندر۔ اب انڈیا کے اندر بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ڈائریکشن ٹھیک ہے۔ جس طرح میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اگر آپ کی ڈائریکشنس ہو نا، آپ کی صحیح سمت پہ جا رہے ہیں، آپ ایک نہ ایک دن اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہوتے ہیں، آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے۔ اس لیے دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ آہستہ اپنی منزل پہ جا رہا ہے۔ انہوں نے وہ سندر پچائی بھی پیدا کیا ہے، آپ کہتے ہیں رتن ٹاٹا بھی پیدا کیا ہے، اور لیکن وہاں پہ بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ وہاں ممبئی کا واقعہ پیش بھی آیا جس کے اندر اڑیسہ ریپ کے کیسز بھی پیش آئے ہیں، سب کچھ وہاں پہ ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہاں کیا امریکہ وغیرہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ یورپ میں ریپ وغیرہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اپنی باقی چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں نا، یہ ہے۔ تو اس لیکن ہمارے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اب انڈیا کے ساتھ باقی ملک بھی ہیں، سری لنکا، بنگلہ دیش وغیرہ بھی ہے، تو آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں۔
اب پاکستان سے کیا ہوگا؟ پاکستان کا ہو گیا وہ ایک بڑی کہاوت ہے کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ہمارا تو وہ چکر وہاں پہ ہے، یہاں پہ عجیب قسم کا سسٹم بن گیا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نہ تو ہماری اکثر علاقوں کی زبان بھی آپس میں نہیں ملتی، ہمارے وہ انڈیا کے مسئلے مثال بھی ہیں، لیکن ہمارا وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے، فریجر سوسائٹی ہے، پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پولرائزیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ہر بندہ اپنے آپ کے مذہبی لحاظ سے ایک نہیں ہے، ہم ہر بندے کا عقیدہ ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ دوسرے بندے پہ فتوی لگانے میں نمبر 1 بیٹھا ہوا ہے۔ آپ زبان کو چیک کر لیں، کلچر چیک کر لیں، ان کا آپس میں رہن سہن چیک کر لیں، اور آپس کے حالات چیک کر لیں، ہر لحاظ سے کوئی بھی آپ چیز چیک کر لیں وہ آپس سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم آپس میں شادیاں بھی نہیں کرنا چاہتے ذات پات کے نام کے اوپر، ویسے ہم پھر کہتے ہیں کہ اسلام کے نام بنا تھا، اسلام کے نام پہ ملک کٹھا ہے۔ کیا اسلام کے نام کے اوپر ملک کٹھا ہوتا کہ یہاں پہنچا ہوتا؟ کہ ویسے اسلام کے نام پہ کہا تھا کہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا، وہ تو 1971 کے اندر جو تھا ملک 2 سمے تقسیم ہو گیا تھا، یہ میتھ تو اس وقت ہی ٹوٹ گئی تھی دیکھا جائے تو، پھر اسلام کے نام بننے والی تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم جو ایک دوسرے پہ اسلام کے نام پہ ہم کوئی بھی ایک اسلامی چیز آپس میں کر نہیں رہے ہوتے، ہم صرف کیا ہے کہ صرف وہ اس کو ایسے آپ کہتے ہیں اوپر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایک آپ شال ڈالی ہوتی ہے، یہ اوپر اپنے آپ کو اپنے منہ کے اوپر ماسک چڑھایا ہوتا ہے اسلام والا، جس سے وہ ہے اندر سے چہرے سب بہت ہی بھیانک ہیں سب کے، جو سیدھی بات اور سچی بات ایسے ہی ہے، اور اس وجہ سے ہم اس مقام میں پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اب وہ بات آتی ہے کہ نظام کو بدلنے والی، کہ اب جس ہم پہلے کہتے ہیں یہ نظام کو سوئچ آن آف والا نہیں ہے کہ آپ وہ ٹیوب کا لائٹ بدل دیں، بلب بدل دیں گے، یا موبائل کا آپ اس کو اندر سافٹ ویئر بدل دیں گے، یا اس کو اپ ڈیٹ کر دیں گے نظام بدل جائے گا۔ نظام ایسی چیز تو نہیں ہوتی۔ اب لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا اس کو صحیح طرح حال نہیں بتا رہے ہوتے، کیونکہ جس طرح کئی پرائم منسٹر آئے، کئی میں پرائم منسٹر گئے، ایسے کچھ نہیں ہوگا، یہ نظام بدلنا پڑے گا، اکثر لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑے احترام کے ساتھ ان کی نیت پر شک نہیں ہے، میں کہوں گا ایسے نظام آگے نہیں چل سکتا۔ ایسے جو ہوتا ہے کہتے ہیں باتیں کرنے سے، جو آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی میں کیا کریں پھر وہ وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں فوجی سب کو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسے ٹیکنوکریٹ لا کے بٹھا دو، ایسے بھی کوئی ان کا عوام کی جو ہمارے باقی لوگ کو جینے نہیں دیں گے ان کو۔ تو اس کے میں آپ کو 3 پوائنٹ بتاؤں گا کہ 3 پوائنٹ ایسے کون سے 3 پوائنٹ ہیں کہ جن کو لا کے پورا نظام آہستہ آہستہ خود بخود ہی بدل جائے گا، اور پاکستان ایک دنیا کی آنے والی دنیا کے لیے نمبر 1 اور ایک مثال بن جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ سب سے پہلے یہ جاننا پڑے گا کہ جب بھی آپ کو کوئی جسم ہوتا ہے، جب کوئی انسان زخمی ہوتا ہے، اس میں کئی زخم ہوتے ہیں، کینسر کا مرض بھی ہو، سب مرض بھی ہو، جو کچھ بھی ہو، جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے نا تو اس کو پھر اس کو علاج چاہیے ہوتا ہے اس وقت، اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ ڈاکٹر کون سا تو کون سا نہیں ہے۔ اس لیے نظام کو صرف ایک چیز بدل سکتی ہے، وہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیدھی بات ہے، یہاں کی فوج ہے، کیونکہ وہ طاقت صرف انہی کے پاس ہے، وہی ایک ادارہ رہے گا جو مضبوط ہے، جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، چاہے وہ آپ اسے اختلاف کریں یا نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں، جب آپ ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کوئی بھی ہو، اگر اسلامی نہ دیکھا جائے تو وہ غیر مسلم ہی کوئی نہ ہو، جو مرضی ہوئے، آپ کو یار سارا علاج ہونا چاہیے۔ اب یہی کہتے ہیں نا کہ جس مشکل میں ہیں، جب اگر درد ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کوئی گولی مجھے دو تاکہ میرا درد دور ہو نا، کوئی بھی کہیں سے بھی گولی آ جائے تو وہ آپ کو جو ٹیبلٹ مل جائے آپ کو، تو وہ یہ چیز ہے۔ تو اس وقت اس نظام کو جو آپ کے پاس جو ڈاکٹر کھڑا ہے نا، تو وہ چاہے ڈنڈے والا ڈاکٹر ہے، وہی اس نظام کو ٹھیک کر سکتا ہے، ادروائز اس نظام کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا۔ اب وہ کہیں گے وہ انہوں نے پہلے جو کچھ کیا، اب میں بتاتا ہوں کیسے ٹھیک کر سکتا ہے۔ نمبر 3 چیزیں اس کے اندر۔ نمبر 1، وہ جو ڈاکٹر پاس کھڑا ہے نا، پہلے اس کو اپنی ہائیجینک کا خیال کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہائیجینک کیا ہے کہ وہ ڈاکٹر آپ دیکھیں نا اکثر ہاسپٹل میں جائیں، باہر کے ملکوں میں بھی، یہاں بھی جائیں، اپنے کو ہاتھ دھوتے ہیں، پہلے ڈاکٹر اپنا کہتا ہے کہ میں صاف ستھرا ہوں، وائٹ کوٹ پہنا ہوتا ہے، بڑی صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ کیونکہ وہ جو مریض اس کے سامنے آیا ہوتا ہے نا، وہ اس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں میری ساری توجہ تمہاری طرف ہے، میں پہلے اپنے آپ کو صاف اس لیے کیا کہ میرے جراثیم تمہیں منتقل نہ ہو جائیں، کیونکہ یہی سب سے بڑی ہائیجینک بڑی ضروری ہے، صفائی کرنا۔ لیکن یہ جو ہمارا ڈاکٹر پاس کھڑا ہے، ڈنڈے والا کھڑا ہے، اس کی اپنی ہائیجینک ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہی مسئلہ نہیں تو وہ نظام تو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو ہنر بھی ہے، اور کہتے ہیں طاقت اور سارا کچھ وجود بھی ہے، لیکن اپنی ہائیجینک ٹھیک نہیں ہے۔ اپنا وہ جو کوٹ ہے، وہ جو پہنا ہوتا ہے وائٹ کلر کا، اس سے بڑے داغ ہیں، تو اس کو پہلے اپنا وہ کوٹ اتار کے وائٹ کوٹ پہننا پڑے گا جس پہ داغ نہ ہو۔ وہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنی اتنی جو کنٹراورسی نہ جہاں سے جراثیم والی چیزیں ہیں، اس کا ہاتھ کو صاف کرنا پڑے گا، اور جو مسئلے مسائل ہے پہلے اپنے جو کہتے ہیں زخم کہیں لگے ہوئے ہیں وہاں مرہم پٹی کر کے، اور جنہوں نے زخم لگائے ہیں اور جو غلط قسم کے ہیں، پہلے ان کو سزائیں دینی پڑیں گی، تاکہ جب مریض آیا ہوا اس کو یقین ہوئے اس چیز کا کہ یہ بندہ ڈاکٹر کھڑا ہے، واقعی بھائی صحیح ڈاکٹر ہے، ایویں کو مطلب نیم حکیم نہیں ہے کوئی آگے کھڑا ہوگا یہاں پہ، جو کہ ہم تو ان کو نیم حکیم سمجھتے ہیں اکثر لوگ، اب یہی رائے ہے ان کے بارے میں، تو وہ نیم حکیم سے جان چھڑوانے کے لیے نا کہ ان کو یہ چیز کرنی پڑے گی۔ اب یہ ڈاکٹر جو ہے ان کو اپنے سے آغاز کرنا پڑے گا۔ آپ سمجھ گئے میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پیسے بنائے ہیں باہر جا کے کاروبار کر لیں، کے اپنے ڈاکٹر کے اپنے مطلب ہے اسٹاف وغیرہ نے، وہ اس پہ بند باندھنا پڑے گا۔ جب اسے بند بنے گا، ڈاکٹر سنسیر ہو کے ہائیجینک ہاتھ صاف کر کے اچھی طرح صاف ستھرے طریقے سے ایک نیا وائٹ کوٹ پہن کے بالکل بغیر داغ والا صحیح طریقے سے آپ سامنے کھڑا ہوگا، تو آپ کو خود ہی آپ اچھا محسوس کریں گے، ایک پرفضا ایک اچھے آپ کہتے ہیں بات جائے گی، اچھا محسوس کریں گے، ایک فریش ایئر آئے گا جو آئے گا۔
یعنی تازہ ہوا کا جھونکا محسوس ہوگا یار ڈاکٹر جو ہے نا انہیں ہونے نا صحیح ڈاکٹر کھڑا جی کو علاج کر سکتا ساڈا. یہ چیز ہے. سب سے پہلے اس کو اپنے سے علاج کرنا پڑے گا ڈاکٹر کا. اپنے سے علاج ہوگا اس سے مریض کے اندر مریض کے جب لوگ رشتے دار پار کھڑے ہیں جو ہماری عوام ہے ساری جو اس مریض کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہتی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ان کو تو یقین ہوگا یار ان کو کچھ ہو سکتا ہے. سب سے نمبر 1 چیز ہے نظام بدلنے کے لیے. نمبر 2 نظام بدلنے کی نمبر 2 چیز ہے یہ عدالت کا سسٹم جو ہے کورٹ کا سسٹم اور پولیس کا سسٹم ان دونوں سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جب تک یہ دونوں سسٹم ٹھیک نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چیز کا سسٹم کا اس چیز کا واسطہ جو ہے نا دن رات لوگوں میں پڑتا ہے. انصاف جو ہوتا ہے نمبر 1 چیز ہے مذہبی لحاظ سے بھی اخلاقی لحاظ سے بھی اور دنیاوی معاشرتی لحاظ سے بھی نمبر 1 چیز ہے. اور انصاف کے جو 2 جزو ہیں اس میں عدالت اور پولیس دونوں ہیں. فوج تو سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے یہ دونوں جو ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. عدالت فیصلہ بناتی ہے پولیس جو ہوتی ہے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ایسے ہی یہ ویسٹرن جو ہیں جو مغربی ممالک ہیں انہوں نے ابھی ترقی نہیں کی ہوئی. اس کے لیے پوری اوور ہانڈلنگ کرنی پڑے گی نچلی کورٹ سے لے کر اوپر والی کورٹ تک. اور جو جتنی بھی جو پولیس والا نظام ہے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا نیچے سے لے کے اوپر تک. کیونکہ جب تک وہ ٹھیک طرح کام کرے گا عدالتوں میں صحیح فیصلہ شروع ہوں گے ایک اپنے آپ ہی پوری عوام میں ایک نئی لہر بڑھ جائے گی. یعنی یہ جسم جو ہے نا جو پڑا ہوا اس وقت بالکل زخموں سے چوڑ جو بیماری سے بڑا ہوا اس کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا ہوگا ایک نئی طاقت پیدا ہوگی جسم بات کرنے کے ہل کے بیٹھنے کے قابل ہو جائے گا. یہ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ کو کیونکہ جب پولیس صحیح انویسٹیگیشن کرے گی ایک امیر آدمی کی ایک عام آدمی کی بھی عدالت جو صحیح بندوں کو سزا دے گی اوپر والے کو نیچے والے کو بھی ایک عجیب ہی قسم کا نا آپ کہہ سکتے ہیں بہت ہی پرفضا قسم کا ایک اچھی لہر جو پورے ملک کے اندر چلی جائے گی. ایک لوگوں کے اندر یقین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور اوپر پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی. سب والے بتا دوں میں آپ کو پرفیکشن نہیں ہوتی لیکن ایک اچھی چیز جانا شروع کر دے گی لوگوں کے اندر خود آہستہ آہستہ جو پرزے جو کام نہیں نا صحیح کرے آہستہ آہستہ اپنی جگہ بیٹھنا شروع کر دیں گے گاڑیاں فٹ ہو جائیں گی وہ کام چلنا شروع ہو جائے گا. وہ یہ دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہے اور یہ وہی کام یہ جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر صاحب یہی کر سکتے ہیں آ کے. تو یہ اس سے یہ ہو جائے گا یہ بہت ضروری ہے. اب تیسرا سسٹم کیا تیسری چیز کیا تیسری چیز ہے ادارے جتنے ادارے جو اندر FBI کا ادارہ ہے نیب کا ادارہ ہے میڈیا کا ادارہ بھی ہے ٹیکس کا ادارہ جو ہے اسے کسٹمز ہے ایئرپورٹس ہیں آپ نام لیں ہاسپٹلس وغیرہ ہیں سارے ادارے اس کے اندر شامل آ جاتے ہیں. بیوروکریسی جتنی آ جاتی ہے جتنے سارے آ جاتے ہیں ان کے اندر بھی ان کا چیک اینڈ بیلنس لگانا پڑے گا. سزا اور جزا یہ بہت ضروری ہے. اوپر جو ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک اچھے قابل لوگ لے کے آنے پڑیں گے. دیکھیں پرفیکٹ کو فرشتے کہیں نہیں ملتے ہوتے. انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے. انسان کچھ اچھا ہوتا ہے کچھ برا ہوتا ہے لیکن جب وہ ایک اچھائی برائی سے بہت دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ فارغ ہی ہوتا ہے. پھر وہ فرشتہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا اور شیطان بھی کوئی نہیں ہوتا لیکن درمیان چکر ہی کوئی ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نظام کے اچھے بندے آپ یہ نظام کو چلنا نہیں دیتا. تو اس کا جواب میں نے پہلے پیش کر دیا کہ جب پاکستان کی عدالتیں وغیرہ جو ہیں جب پولیس کا سسٹم جو ہوگا یہ ان کی بیک پہ کھڑا ہوگا. پھر وہ جو چیز ہوتی ہیں کہ نظام چلنا نہیں دیتا جب نظام ان کا مضبوطی دے گا عدالت کا سسٹم جو ہے پولیس کا سسٹم ان کا مضبوطی دے گا تو اس سے بھی آہستہ آہستہ ان کے اندر کانفیڈنس آئے گا ان کا اعتماد بحال ہوگا. اس اعتماد بحالی کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ ان اداروں میں چینجنگ آنا شروع ہوگی اور بہتری عوام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. پھر بار بار میں کہہ دوں کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہوتی. آپ نے آہستہ سب چیزیں چینج کرنی ہوتی ہیں. اسے میڈیا کا ادارہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے لیکن میڈیا کے اندر کئی کالی بھیڑیں موجود ہیں جن عوام کو جھوٹ پھیلا کے اپنی پیسوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے جب یہ نظام بہتر ہوگا تو سب کی جب ان کو جب جھوٹ بولیں گے جب ان کو اب آپ کہتے ہیں پیسوں کے در آپ جو کہتے ہیں مجھے حد کے عزت کا جو کیس ہے وہ مذاق بن گیا پاکستان کے اندر. باہر کے ملک میں ایسا چکر نہیں ہے. جب سسٹم ایسا مضبوط عدالتوں کا ہوگا جس لیے میں نے اس کو رکھا اس لیے نمبر 2 کے اوپر ہے جو وہ چینج کرنے کے بعد کہ جب وہ عدالتوں کا سسٹم پولیس کا سسٹم مضبوط ہوگا نا تو پھر ان سب کو یہ سب جو بھی حصہ کرتے ہیں ان کو ڈر پیدا ہو جائے گا. یہ اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گا جب یہ ادارے ٹھیک ہوں گے عوام کا اعتماد بحال ہوگا. جو یہ جسم ہے پاکستان کا جسم جس کے بارے میں کہتے ہیں نظام جو بیٹھ گیا ہوا ہے یہ پھر اٹھ کے آپ کا چلنا شروع کر دے گا حشاش بشاش ہو جائے گا. مطلب یہ نہیں بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بیماری سارے جو کینسر جو ہوتا ہے نا وہ کئی دفعہ علاج بھی ہوتا ہے لیکن وہ کئی کینسر ایسے ہوتے ہیں پھر اگر آپ تحقیق تو ہو رہی ہے نا تو وہ کینسر کا علاج بھی آ جائے گا آہستہ آہستہ. پھر اس کو آپ کہتے ہیں کیمو تھراپی کروا کے آپ کو ٹھیک بھی کر دیں گے. تو یہ ایسا چکر ہے. لیکن اب اس سارے نظام کو ایک چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دنیا کی ہسٹری بھی اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ بتاتا ہوں کس چیز سے خطرہ ہے. وہ ہے جو مذہبی عناصر جو ہیں دنیا کی طریق اٹھا کر دیکھ لیں گے. سب سے آسان طریقہ لوگوں کو قابو کرنے کا اتنی ماسس کا اپنی جو طاقتور حضرات ہیں بادشاہ بھی تھے ڈکٹیٹر بھی ہیں اور آج کے ہم دیکھ لیں جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ جب چیک کر سکتے ہیں افسوس کے ساتھ ہماری پاکستانی بھی انہیں مذہبی لوگوں کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ مذہب کے ذریعے آپ لوگوں کو آپ آسانی کے ساتھ ان کے ذہنوں کو قابو پا سکتے ہیں. یہ ایک ہیرو نہیں ہوتی ہے یہ اوپیم ہی ہوتے ہیں جو آسانی سے لوگوں کو قابو کر سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں پاکستان میں مذہبی لوگ کس طرح کے ہیں. دنیا میں کمپنیاں کھل رہی ہوتی ہیں
جہاں پہ لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. آپ انڈیا کو چیک کر سکتے ہیں, وہاں کتنی کمپنیاں, ٹاٹا ہے, اس پہ کئی کمپنیاں, وہاں کے لوگ دنیا میں چھائے ہوئے ہیں جا کے. اور لوگ یہ نہیں وہاں پسند مسائل نہیں ہے, میں پہلے بتا چکا ہوں اس بارے میں. اب دنیا میں آپ اسرائیل کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, امریکہ کی ایگزامپل لے سکتے ہیں, جن کو آپ دشمنی کہی جاتے ہیں. وہاں پہ دیکھیں کمپنیاں کھلتی ہیں, جا کے جابیں ملتی ہیں وہاں پہ. جس طرح اوبر بھی ہے, اور کہتے ہیں گوگل بھی والے بھی ہیں, یوٹیوب چیک کرتے ہیں, انہیں کی یوٹیوب ہے نا, جس کی وجہ سے آج ہمارے لوگ بیٹھ کے کما رہے ہیں. مطلب وہ کس طرح کر رہے ہیں. یعنی یہ سب چیزیں کرنے جب سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو, لیکن ہمارے یہ نئے بزنس کھول رہے ہوتے ہیں, جابیں مل رہی ہوتی ہیں. اب میرا کہنے کا مسئلہ یہاں پہ پاکستان میں ہر روز نئی دینی جماعت کھل رہی ہوتی ہے, اور نیا مولوی لانچ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس کے پھر ہوتا ہے کہ اس کو پھر لاکھوں اس کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں, وہ دوسرے سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ پاکستان میں یہ سب سے پاکستان کا کامیاب بزنس اس وقت یہ بن گیا ہوا ہے. اور اس کے خوف کی وجہ سے کئی باقی چیزیں کئی فنکشن نہیں کر پاتی. یہ آج پاکستان کی سٹوری نہیں ہے, یہ دنیا کی تاریخی سٹوری ہے. جب تک ان کو قابو نہیں کیا جائے گا, ان کو ٹیتھ لیس نہیں کیا جائے گا, ان کے اوپر لگام نہیں ڈالی جائے گا, پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. مذہب کے نام کے اوپر جس طرح اس قوم کے ساتھ کھلواڑ ہو چکا ہوا ہے, یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. جب تک ان کو قابو نہیں کیا جائے گا, یہ جس کا دل کرتا ہے جہاں مدرسے کھول لیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے مسجد کھول لیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے اسلام کے نام کو جو بڑی جھوٹی قصے کرنے سنا جاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے فتوی دیا جاتا ہے, جو مرضی ہو رہا ہے. جب تک ان کو سزائیں نہیں ملیں گی, جب تک ایک پراپر سسٹم بنا کر ان کو, جو کہ اس کو ایک ہی ٹھیک کر سکتا ہے جو اس کو بنانے والے ہیں. اب بنانے والے مجھے افسوس سے کرنا پڑے گا کہ ہمارے وہ ڈاکٹر حضرات ہیں جو مطلب بیٹھے ہیں اسٹیبلش کرنے والے, ہمارے فوجی حضرات جو اوپر والے بیٹھے ہیں, انہوں نے بنایا, وہی ان کو قابو کر سکتے ہیں. کیونکہ ادروائز یہ تو بے قابو ہو چکے ہوئے ہیں. کیونکہ ہم نیا نظام جو بنا رہے ہیں, اتنی محنت سے نیا نظام بنے گا, وہ جو نیا نظام بننے کے بعد یہ کہتے ہیں یہ پھر اس کو بہا کے لے جائے. جس طرح مجھے سلاب آتا ہے کہ نئے بڑے بڑے شہر بنتے ہیں, ان کا ایک نظام بنتا ہے, ان پر بنے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ باندھنے نہیں باندھیں گے, پھر ان کا جو مذہبی سلاب آ کے پھر دوبارہ وہ سب سارا نظام خراب کر دے گا. اتنی محنت ان کا فائدہ کیا ہوا؟ پھر آج سے 40-50 سال بعد, کافی دیر بعد پھر دوبارہ اسی یہاں بیٹھے ہوں گے, کوئی اور بیٹھا ہوگا, یہی باتیں کر رہا ہوگا. پھر کیونکہ ان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. مذہبی انتہا پسندی کو کنٹرول کرنا, پوری قوم کا مذہبی نشائی قوم بنا دیا ہوگا. جب تک ان کو کنٹرول کر کے ان کا قلعہ کما نہیں کیا جائے گا, ان کو بالکل فائر نہیں کیا جائے گا, اور ایک پراپر ایک ریلیجس سسٹم جو ہے, اسلامی سسٹم جو ہے, جو بالکل کہتے ہیں بھائی چارہ سسٹم, مساوات کا سسٹم ہے, اس کے مطابق لوگوں کو رکھا جائے گا, لوگوں کو تعلیم دی جائے گی. مطلب آپ کا پرسنل میٹر, آپ کا ذاتی مسئلہ, دوسرے پر تھوپنے والا نہیں ہے. جب تک سزا نہیں دی جائے گی جو دوسری اقلیتوں سے برا سلوک کرتے ہیں, فتوے لگاتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں, جب تک سزا نہیں دی جائے گی تب تک یہ سارا سسٹم جو ہے نا یہ خطرے کا شکار رہے گا. اور جب جو چیز خطرے کا شکار رہتی ہے وہ پھر کھل کے آگے ترقی نہیں کر سکتی. اس لیے ترقی کا راز, نیا سسٹم جو نیا نظام بنے گا, اس کا ترقی کا راز یہ ہے کہ اس کو اس جن سے, اس خطرے سے اس کو بالکل محفوظ کیا جائے. یہ وہی کر سکتے ہیں جو ہمارے ڈاکٹر حضرات ہیں, جو ان کو بنایا ہوا ہے. اس لیے یہ چیزیں سب ہوں گی. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کو جانا پڑے گا. ہمیں جانا پڑے گا کہ ہم نے اگر آگے بڑھنا, جن چیزیں استعمال کرتے ہیں ہم, ویسٹ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں, ہماری اپنی مسلمان کی ذرا بھی کوئی ایجادات نہیں ہے, تو ہمیں اپنی ایجادات بنانی پڑے گی تاکہ آج سے 40-50 سال تک پاکستان کس مقام میں پہنچے تو ہماری ایجادات اور دنیا ہماری ایجادات پہ ہمارا شکریہ ادا کرے, اور ہم فخر سے جا سکیں, اور پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو ہو, اور پاکستانی ویلیو اس طرح ہو کہ ہم کہیں امیگریشن میں جائیں تو ہماری انٹریز ہوں, ویزے کی کبھی بالکل ضرورت نہ ہو, دنیا فخر سے ہم کہہ سکیں ہم پاکستانی ہیں. اور یہ کہ میں باتیں ہوا میں نہیں کر رہا, یہ کوئی سیاسی تقریبی نہیں کر رہا, کیونکہ میں تو عام انسان ہوں. یہ میں آپ گارنٹی سے کر رہا ہوں, میری آپ جا کے ویڈیو چیک کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ کافی ویڈیو موجود ہے. میرے کئی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی ہیں, یہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہوگی اگر ہم نے نظام کو صحیح طرح بدلا. تو میں یہ باتیں جو کر رہا ہوں, میں کوئی آپ کہتے ہیں روحانی باتیں یہ طرح باتیں نہیں کر رہا, یہ آپ کو پریکٹیکل باتیں کر رہا ہوں. اور جو نظام بدلنے کے لیے میں نے کوئی 3 چیزیں بتائی ہیں, یہ چیزیں جو ہو سکتی ہیں, یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہے جو آسمان سے اتری ہیں جا کے اوپر سے کوئی فرشتہ ٹھیک کریں گے آ کے. یہ آسانی سے ہو سکتی ہیں, ول پاور ہونی چاہیے. میں طریقہ بتا دیا کیسے ہو سکتی ہیں, اور ان کے لیے یہ چیز آپ کو جاننی پڑے گی کہ یہ راتوں رات نہیں ہو سکتے چینج. اس کے لیے آپ کو یہ رسالہ جو چل رہی ہے, یہ ایک سفر کا نام ہے. یہ صراط مستقیم والا جو لفظ استعمال کرتے ہیں, یہ وہ سفر کا نام ہے جس میں سارے سب کی منزل جو ڈائریکشن ٹھیک ہونی چاہیے. ایک نہ ایک دن ہماری منزلیں پہنچ جائیں گے. اگر بیشک کو راستے میں جتنے بھی میں بتائیں 3 چیزیں آپس سے بات چیت نہ بھی کریں, لیکن ان کو ایک سسٹم کے اندر چل رہے ہوں, سسٹم کے ذریعے ایک راستے میں چل رہے ہوں گے. ان کا جو خطرہ جو پہلے بتایا میں, اس خطرے سے باندھ دیا جائے گا, تو ایک طریقے سے ہم دنیا میں ایک مقام ہم حاصل کر لیں گے, دنیا ہمارا نام ہوگا کو اس سے, اور دنیا ہماری مثال دیا کرے کہ پاکستان اس طرح کا ملک تھا اور اس مقام میں پہنچ گیا ہوا ہے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے, اور پاکستان میں پورا ٹیلنٹ موجود ہے, اور ہمارا جو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے, ہماری آرمی ہے جس کو میں کہہ چکا ہوں, ہمارے ڈاکٹر حضرات موجود ہے, ان کے اندر بھی یہ پوٹینشیل موجود ہے, ان کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے. یہ بالکل یہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح کہتے ہیں اب کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہوتی, لیکن ان کے اندر مجھے پورا آپ کا اعتماد ہے, ان کے اندر یہ چیز موجود ہے. لیکن تھوڑا صبر سے کام لینا پڑے گا. ابھی کہہ سکتے ہیں اب راتوں رات چیز تو نہیں چینج ہو سکتی نا.
اب یہ ہم کہہ سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا صبر سے کام لینا پڑے گا. ان کے اندر وہ بھی انسان ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں پاکستان کے معاملات کو. تو میری تو یہ دعا ہے اور میری تو یہ التجا ہے, بلکہ میں کہوں گا میری التجا ہے ان سے کہ بھائی سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی میری ویڈیو میں بندہ سن لیتا ہے تو میری التجا یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس نظام کو اس صحیح راستے پر ڈال دیں, جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, جس راستے پر ڈال دیں تو اپنے آپ ان پاکستان کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. اور ہمیں یہ جاننا پڑے گا, اپنے ہمسائوں سے سیکھنا پڑے گا, اور ہر مذہب کا احترام کرنا پڑے گا. اور کسی کے ساتھ فتوے لگانے سے ہمیں یہ مطلب جان چھڑانی پڑے گی. اور سائنس میں, ٹیکنالوجی کے اندر, ریسرچ کے اندر, انوویشن کے اندر, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر ہمیں آگے آنا پڑے گا. کوئی یہی دنیا کی ڈائریکشن ہے, اسی سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. باقی جو نظام, سیاسی نظام ہے اپنے سب چلتا رہے گا, پھر آہستہ آہستہ یہ ہمارا کہتے ہیں ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے گی, اور پاکستان دنیا میں ایک نیا ملک ایسا بن کے ایسا نئے نظام سے ابھرے گا کہ جس نظام کو آپس میں آپ کہتے ہیں سامنے رکھ کے باقی دنیا کے جو ٹوٹے پھوٹے نظام ہیں وہ ہم سیکھیں گے, اس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. اس سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک جو ہر بندہ آج سے آغاز کر سکتا ہے, اور جو آگے ہونا چاہیے تھا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی دیر ہے درست ہے, وہ یہ ہے کہ جو سچ ہم اپنے دشمنوں کے لیے بولنا چاہتے ہیں نا, وہ سچ ہمیں اپنے ساتھ بولنا پڑے گا. یہ بہت اہم چیز ہے. کوئی ہمارا اکثر گلی محلوں کے اندر بھی, ملک کے اندر بھی, سیاستدان بھی, ہمارے اسٹیبلشمنٹ بھی, باقی سارے لوگ جو ہے نا, ہم جو سچ دشمنوں کے لیے بول رہے ہوتے ہیں نا, جو دوسروں کے لیے بول رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے لیے سچ سننا نہیں چاہتے, اپنے گربانوں میں جھانکنا نہیں چاہتے. سب سے پہلے یہ آپ کو کرنا پڑے گا, اپنے گربانوں میں جھانکیں, اپنے گھروں میں چیک کریں. جب یہ کرنا شروع کریں گے, اس سے قوم کا مزاج چینج ہوگا, کیونکہ یہ قوم بہت اس ہجوم بن چکا ہوا ہے. اس ہجوم کو اگر آپ نے ایک قوم بنانا ہے تو اس قوم کے لیے جو 3 پوائنٹ ہیں, آپ ہم 3 پوائنٹ عمل کر لیں, یہ پورا ہجوم جو ہے قوم میں تبدیل ہو جائے گا. ایک نیا نظام کی ری برتھ ہوگی. وہ جو جسم جو کہتے ہیں اسٹریچر پڑا ہوا ہے, یہ جسم کے اندر طاقت آئے گی. مجھے پہلے بتایا یہ 3 پوائنٹ ہوں گے. جب پہلا پوائنٹ سے اس کے اندر تھوڑی سانسیں چلنا شروع ہوں گی, تھوڑا ہمت آئے گی. دوسرے پوائنٹ سے بندہ کھڑا ہو کر چلنا شروع کر دے گا. تیسرے پوائنٹ سے وہ پورا فنکشن کر لے گا. کینسر کی جو بیماری ہوتی ہے نا, اس پہ کئی دفعہ علاج جو ہوتا ہے بڑا لمبا ہوتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے, کئی دفعہ علاج نہیں بھی ہو پاتا ہوتا. لیکن اب جو ٹیکنالوجی آگے آ چکی ہے, اگر آپ کی ول پاور ہوتی ہے تو بڑی چیزیں ہو سکتی ہوتی ہیں. تو اس کینسر کا علاج نا بڑے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. جو یہ میں آج آپ کے سامنے سادہ طریقے سے بتا دیا ہے کہ نظام پاکستان کا کیسے بدل سکتا ہے. پاکستان کا نظام ایسے بدل سکتا ہے کہ ہم جو 3 پوائنٹ ہیں ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے, اور اس کے لیے باندھ دیا جائے. جو میں نے بتایا, جو مذہبی انصاف سنی کا باندھ جو ہے اس کا باندھ دیا جائے, تو کوئی بد نہیں. پاکستان آج نہیں, میری زندگی میں نہیں تو آگے جا کر 40-50 سال بعد, 100 سال بعد, میں یہ نہیں کہ اتنی دیر لگے گی, مطلب 100 سال بعد جو بندے وہاں اس سے بیٹھے ہوں گے وہ فخر سے ہماری طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ نظام کو کیسے بدل دیا گیا تھا. پوری رہتی دنیا تک پاکستان کا نام ہمیشہ روشن رہے گا اس طریقے سے. اس لیے میری آپ درخواست سے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگی ہو سے بات چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.